ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ایک ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں۔ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے دعا کا تصور کے موضوع پر کچھ اہم اور مختصر باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ گوش گزار کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کہہ دیجئے ادعونی تم دعا کرو، استجب لکم تو اس دعا کو میں قبول کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں کل 4 احکام ہیں۔ پہلا احکام امر ہے، حکم ہے۔ دوسرا اس حکم کا پر اگر آپ اطاعت گزار ہوتے ہیں تو اس پر انعام ہے۔ اور تیسرا اس آیت کریمہ میں وعید ہے، اگر آپ اس وعید سے ڈر جاتے ہیں تو خوشخبری اور بشارت، اور وعید سے نہیں ڈرتے ہیں تو پھر انجام ہے۔ یہ 4 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت کریمہ میں کتنے احکام ہیں؟ 4۔ تو پہلا حکم ہے، حکم کا انعام اور وعید اور انجام، 4 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حکم کیا ہے؟ ادعونی دعا کرو، یہ کیا ہے؟ حکم ہے، امر ہے۔ اچھا، انعام کیا ہے؟ استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو، کیا کروں گا؟ قبول کروں گا، ٹھیک ہے، یہ انعام ہے۔ اچھا، وعید کیا ہے؟ کبر میں آ کر، بڑا بن کر، خود کو بڑا سمجھ کر اگر تم اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اس سے عاجزی انکساری نہیں کرتے، اس سے نہیں مانگتے، تو اللہ کیا کرے گا؟
تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دے گا. یہ انجام ہے. ٹھیک ہے. تو وعید کہ کبر میں آ کر اگر تم نہیں کرتے، یہ وعید ہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ انجام ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. یہ انجام ہے. اب اس کے پہلے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، صفت ربوبیت. وقال ربکم ادعونی، پہلے اللہ یہ کہتا ہے، آپ کہہ دیجئے تمہارا رب یہ کہتا ہے. اس میں ایک مفسر نے بڑی شاندار بات لکھی ہے، بہت غور سے سنیے. کیا ہے؟ کہا جانتے ہو رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بار بار قرآن میں پڑھا ہوگا کہ اللہ زمین و آسمان کا رب ہے. تو رب کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ رب کہتے ہیں دراصل کسی بھی شے کو درجہ بدرجہ اس کی ہر شے، ہر چیز اور ہر ضرورت کو اس کے وقت پر مہیا کرنا اور اس کو عروج تک لے جانا. سمجھ میں آیا؟ ہر شے کو درجہ بدرجہ اس کی ضرورت کی چیزوں کو مہیا کرنا اور اس کو عروج تک، بلندی تک، اس کے انتہا تک لے جانے کا نام رب ہے. یہ جو کرنے والا ہے اس کو رب کہتے ہیں. اب اس کو ایک تھوڑی سی تشریح میں سمجھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا. تو فرعون نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. تو وہ سوال کیا یہ رب العالمین کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو جواب رب السماوات والارض وما بینہما. انہوں نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب العالمین وہ ہے جو زمین اور آسمان اور اس کے اندر اور باہر، خلا اور ملا کی ہر شے کا پیدا کرنے والا اور ہر شے کی پرورش کرنے والا رب العالمین ہے. رب العالمین سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہمارا رب ہے جو زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہر شے کی پرورش کر رہا ہے، ہر شے کی نگہداشت کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے. وہ تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے دعا کرو. وہ رب تم سے یہ کہہ رہا ہے اس سے دعا کرو. تو کیا کرے گا؟ استجب لکم، وہ تمہاری دعا قبول کرے گا. اب میں ایک بات کہوں، ایک چھوٹا سا دنیا کا کوئی ملک ہو، کوئی بادشاہ ہو، وہ آپ سے کہے مانگ میں تجھے دوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ تم سے کہتا ہے تم مانگ، اور اس کے خزانے نہیں ہیں، اس کے پاس خزائن ہے، خزانوں کے خزانے ہیں. دیتا جائے، مانگتے جاؤ، اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. دیتا جائے گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہونے والی. بہرحال تو وہ رب تم سے یہ کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، یہ حکم ہے اس کا کہ تو اس سے مانگ. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دوں گا. اللہ اکبر. اب اس میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں. اللہ نے کہا تم مانگ میں دوں گا. اس میں کوئی بات ہے، کوئی وسیلہ ہے، کوئی ذریعہ ہے؟ اس کے ذریعے سے مانگ، اس وسیلے سے مانگ نہیں. اللہ کہتا ہے تم مانگ میں دوں گا، اور اگر تو نہیں مانگتا تو میں جہنم میں پھینک دوں گا. اللہ اکبر. اتنی صاف واضح ہے. اب بھی لوگوں کو سمجھنا ہے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس سلسلے میں اس آیت پر تھوڑا سا غور کیجیے. کیا ہے؟ اللہ کہتے دعا کر میں تجھے عطا کروں گا. اچھا، میں قبول کروں گا. اگر تو نہیں کرتا تو نہیں کرنے والا آدمی کیسا ہوتا ہے؟ کبر میں آ کر، گویا وہ دعا اللہ سے نہیں کہہ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی حاجت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خود کو بڑا سمجھ کر کہتا ہے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تجھے ذلیل کر دوں گا. تم نہیں مانگو گے اللہ سے دعا تو اللہ کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا اور تمہیں رسوا کر کر ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا. اس سلسلے میں ایک روایت ہے عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ثم قرأ، پھر آپ نے تلاوت کی کس کی؟ اسی آیت کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم.
اس آیت کی تلاوت کی، کہا کہ دیکھو دعا ہی عبادت ہے۔ یہاں پر دیکھیے غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس سے دعا نہ کرو تو، بلکہ یہاں کہہ رہا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ غور کر رہے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، اگر تم اس کی عبادت، اللہ، یہاں دعا کو عین عبادت کہا گیا ہے، اور اس کی شرح حدیث میں ہے کہ ان الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ اب اس کو اگر پھیلا کر سمجھیں تو اس طرح سمجھ لیجئے، نبی کی سیرت پر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری کی پوری زندگی کا ہر لمحہ دعا میں نبی کا گزرا ہے۔ کیسے؟ آپ سو رہے ہیں تو دعا، اٹھ رہے ہیں تو دعا، کھا رہے ہیں تو دعا، کھانے کے بعد کی دعا، باتھ روم میں جا رہے ہیں تو دعا، باتھ روم سے نکل رہے تو دعا، پی رہے ہیں تو دعا، اور پینے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، پانی پینے کی دعا، اس کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے اتارنے کی دعا، اور آپ زندگی کا ہر کام، ہر قدم پہ آپ کو دعا سکھایا گیا ہے کہ تم دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ ارکان اسلام پر غور کریں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں نا۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ آپ کلمہ پڑھ لیے، آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، نماز ہے نا۔ دوسرا رکن، پوری نماز کے لیے دیکھ لیجئے، اذان میں دعا، اذان کے بعد کی دعا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا، وضو میں دعا، وضو کے بعد کی دعا، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس کے بعد ثنا دعا، اور تعوذ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ دعا، اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ نماز کے اندر جو فاتحہ جس کو لازم کہا گیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ الصلاۃ ہے، یہ جو فاتحہ ہے نا اس کا نام ہی صلاۃ ہے۔ اگر کوئی صلاۃ میں یہ صلاۃ نہ پڑھے تو اس کی صلاۃ نہیں ہوتی، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور اس صلاۃ میں اگر دیکھیں گے تو شروع سے لے کے آخر تک دعا ہی دعا، الحمدللہ سے لے کر ولا الضالین آمین تک پوری دعا۔ اور اس دعا کے بعد پھر سورہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں تو دعا، رکوع سے اٹھ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ بھی دعا، اس کے بعد جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی دعا، اور سجدے میں جا رہے ہیں تو دعا، سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو دعا، سجدے کے بعد بھی دعا، اور تحیات میں دعا، تحیات کے بعد، تحیات کو کبھی غور سے پڑھا ہے آپ نے؟ یہ مکالمہ ہے، یہ باتیں ہو رہی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، دعا ہی دعا ہے۔ اس کے بعد درود ہے دعا، اس کے بعد پھر دعا، سلام پھیر رہے ہیں تو دعا، سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا، اللہ اکبر۔ پوری کی پوری نماز دعا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ اس کے بعد آپ ارکان حج میں دیکھیے، حج میں بھی پوری کی پوری احرام باندھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں حج کے لیے، تب سے دعا شروع ہو جاتی ہے، اور پورا کا پورا مہینہ تک، دنوں تک، جتنے دن رہیں، جتنے مہینے آپ رہیں، آپ کا ہر لمحے میں، ہر قدم پہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہر ارکان میں دعا ہے، زندگی کے ہر لمحے میں دعا ہے۔ اگر اسلام سے دعا نکال دیا جائے تو ہر چیز بے معنی اور بے روح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث ترمذی کی ہے کہ دعا یہ عبادت کی روح ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کی روح ہے۔ اگر عبادت سے دعا، عبادت میں سے دعا نکال دے تو ساری عبادت بے روح ہو جاتی ہے، بے روح ہو جاتی ہے۔ یہ دعا ہے، دعا کا تصور ہے۔ اچھا اب آئیے، ہم دعا کرتے ہیں تو بعض ہم میں سے ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے کرتے مایوس ہو جاتے ہیں، دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، بہت اہم ہے، لے کر جائیے، غور سے سنیے کیا ہے روایت۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى الثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يؤدخره له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء ليس مثلها قالوا اذا نفسر قال اللہ اکبر رواه احمد فی مسندی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب وہ دعا کرتا ہے، ما من مسلم یدعو بدعوت، جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں دو باتیں نہیں ہوتی۔ کیا دو باتیں؟ اگر دو باتیں نہیں ہوتی، کون کون سی؟
پہلا کہ وہ گناہ کے لیے دعا نہیں کرتا، گناہ کے لیے دعا نہیں کر رہا۔ مثلا کسی نوجوان کو کوئی لڑکی بڑی پسند آ جائے، اب اس سے زنا کی دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو عطا فرما، گناہ کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ دعا کے اندر گناہ کا دعا نہیں کرتے، ایک، اور دوسرا دعا کے اندر آپ قطع رحمی کا، رشتے کو کاٹنے کے لیے سوال نہیں کرتے۔ یہ دو باتیں اگر دعا میں نہیں ہوتی تو احدی ثلاثن، اللہ کے نبی فرماتے تین باتوں میں سے ایک بات اللہ ضرور کرتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ پہلا، اما ان يعجل له دعوته، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کس طرح؟ جس طرح آپ بنی اسرائیل کے اس 3 لوگوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، 3 لوگ تھے، سفر میں نکلے ہوئے تھے اور راستے میں موسلادھار بارش ہوئی، تو بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے کوفہ میں ایک گوہ میں، ایک پہاڑ کی ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ موسلادھار بارش تھی اور پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا اور اس غار کو بند کر دیا۔ اب یہ تینوں ڈھکیل لیں لیکن وہ پہاڑ کا چٹان ہل نہیں رہا، تو تینوں نے مشورہ کہا کہ دیکھ اللہ سے دعا کرو، کس کے ذریعے؟ اللہ کے نیک وسیلے، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے گا۔ اس وقت انہوں نے تینوں نے دعا کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا، جس کو انہوں نے نیک اعمال صالحہ کا وسیلہ لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ اللہ اکبر، فوراً دعا قبول ہو گئی نیک اعمال کے وسیلے سے۔ تو پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا اسی وقت قبول کر لیتا ہے جب آپ دعا کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر ایسا نہیں ہوا تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اما ان یؤدخرها له فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کی دعا کو ذخیرہ بنا لیتا ہے، اس کا ثواب آخرت میں آپ کو عطا فرمائے گا، اور انسان خواہش کرے گا کہ اے کاش کہ آج میری دعا دنیا میں کوئی قبول ہی نہیں ہوتی، اس کا ذخیرہ، اس کا ثواب مجھے آج مل گیا ہوتا۔ تو یہ دوسرا کہ آپ کو آخرت میں اس دعا کا ذخیرہ اور ثواب دیا جائے گا۔ اور تیسرا، اگر یہ بھی نہیں ہوا تو آسمان سے اترنے والی آفات اور مصیبت جو آپ پر آ رہی تھی، آپ کی دعا کی وجہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم خوب کثرت سے دعا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خوب کثرت سے دعا کرو کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول نہیں ہوتی، اس کی قبولیت میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ پوچھیں کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، کب دعا کر رہے ہیں، اور دعا قبول کب ہو رہی؟ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، تو دعا ہزاروں سال بھی بعد قبول ہوتی ہے، وہ دعا کا نتیجہ تھے نبی۔ اچھا، بعض دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور بعض دعاؤں کے ساتھ یہ 3 معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سلسلے میں اور آدمی دعا جو کرتا ہے کس لیے کرتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دعا اس لیے کرتے ہیں کہ میری حاجت پوری ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، وہاں انہوں نے مثال دی کہ جو آدمی اس لیے دعا کر رہا ہے کہ اس کی دعا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا لیکن اس لیے کہ اس کو مال غنیمت مل جائے، تو مال غنیمت اگر مل گیا تو خوش ہو جاتا ہے اور نہیں ملا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو وہ آدمی جو دعا کو ضرورت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی جہاد فی سبیل اللہ میں اس لیے نکلا کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور وہ عبادت ہے، لہذا عبادت کی غرض سے اور اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے،
تو اگر اس کو فتح مل گئی، مال غنیمت ملا، تو یہ اللہ کا انعام ہوا، اور اگر مال غنیمت نہیں ملا تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جہاد کا ثواب تو یقینی ہے، ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جو دعا عبادت کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اگر اس کا دعا کے اندر مانگی گئی چیز مل گئی تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور نہیں ملی پھر بھی ثواب تو متعین ہے نا، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ لہذا دعا کرو اس لیے نہیں کہ ضرورت پوری ہو، دعا کرو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اہم ہے دعا کا تصور۔ اچھا، اب آگے آئیے، کچھ نبیوں نے دعا کی ہے، دعا کا سلیقہ سیکھیے کیسے دعا کرتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کہتا ہے اپنے رب کو پکارو، کیسے؟ تضرع کے ساتھ۔ تضرع کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ گڑ گڑانا، گڑ گڑانا۔ اچھا، گڑ گڑاتے کیسے اللہ کے سامنے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نبیوں سے سیکھو، نبی کیسے گڑ گڑا رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حالت کیا ہے؟ بڑھاپے کے عالم میں۔ کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے، خفیہ چھپے ہوئے طور پر چپکے چپکے پکارا، اکیلے میں، تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھے ہیں اور سسکیوں کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ، چپکے چپکے پکار رہے ہیں۔ کیسے پکار رہے ہیں؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اچھا، لفظ ندا ہے، ندا جانتے ہیں؟ یہ تب کہی جاتی ہے جب کوئی سہارا نہ ہو۔ اللہ اکبر، انسان بے سہارا ہو جائے، بے اسباب ہو جائے، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہے، تب انسان ندا لگاتا ہے، پکار اے فلاں، ایسے ندا لگاتا ہے۔ تو وہ لفظ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، وہ چپکے چپکے اپنے رب کو ندا لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ کیا؟ اذ نادا، دیکھیں نادا لفظ، پکار رہے ہیں بے سہارا ہو کر، بے اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں کوئی۔ اس وقت انسان بے سہارا ہو کر، لاچار و مجبور ہو کر اپنے رب کو ندا لگا رہا ہے، پکارا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، کیسے پکارا ہے؟ خفیہ، چپکے چپکے۔ اچھا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں مِن لَّدُنكَ، یہ لفظ بہت زبردست ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ مِن لَّدُنكَ وہاں آتا ہے جب سارے اسباب و ذرائع ختم ہو گئے ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو۔ یہ اصحاب کہف کی بھی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف جس نکل گئے ہیں، غار میں پہنچ گئے اور دیکھا کہ کہیں سے کوئی سہارا نہیں ہے، پورا کا پورا شہر، کوئی سہارا مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، من لدنک، اپنی طرف سے تو رحمت عطا فرما۔ دیکھیں کیسی رحمت اللہ نے اصحاب کہف پر ڈھانکی کہ ان کو قیامت تک کے لیے امر بنا دیا، ان ظالم بادشاہوں سے بھی نجات دی اور ان کو لوگوں میں سرخرو کر دیا اور امر بنا دیا۔ یہ ہے من لدنک رحمہ، اللہ کو اپنی طرف سے رحمت۔ تو یہاں وہی حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ من لدنک، اے میرے رب تو اپنی طرف سے، کیونکہ راستہ تو نظر نہیں آ رہا، حال کیا ہے؟ میرے بال پک چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اے میرے رب میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، حالت تو ایسی نظر نہیں آ رہی کہ تو اولاد دے، لیکن اے میرے رب جب بھی میں نے تجھے پکارا، وَقُمْ مِن دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نے جب بھی تجھ سے پکارا، دعا کی، تو نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ امید اور یقین دعا کے اندر ہونی چاہیے۔ اور تضرع، گڑ گڑانا کیسا؟ دیکھیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہو، اللہ سب جانتا ہے نہیں جانتا، پھر بھی انسان اپنی عاجزی اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے، اے میرے رب میں عاجز اور محتاج ہوں، میں بالکل فقیر ہوں، جو تو اپنی طرف سے عطا کر دے میں اس کا محتاج ہوں یا رب۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں حبلی، حبلی جانتے ہیں ہبا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسی چیز جس کا بدل نہ ہو، یعنی تو اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے بس ہمیں عطا کر دے دے، میں اس کا بدل نہیں دے سکتا، اس کو کہتے ہیں ہبا، حبلی کا لفظ ہے وہاں، تو ہبا کر دے، تو مجھے دے دے، عطا کر دے، اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے، اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے، من لدنک، کہ میں اس کا بدل نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، کیا دعا ہے! دیکھو تضرع اس کو کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو تضرع دکھاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دیکھیے مدین سے، مصر سے مدین کی طرف گئے ہیں اور حالت یہ 7-8 دن لگ گئے ہیں،
اور کپڑے بالکل پھٹے پرانے ہیں، چپل پھٹ گئے نکال کے پھینک دیا ہے، اور ایک پیڑ کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دو بچیاں ہیں جو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں۔ آپ نے ان بچیوں کو ہٹایا اور پانی پلا دیا، پلانے کے بعد آپ پھر وہیں آ کر بیٹھ گئے اور اس وقت دعا کی۔ اللہ اکبر۔ مفسر یہاں پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر تجھے اپنی دعا اللہ سے قبول کروانی ہے تو پہلے کچھ نیکی کر لے پھر دعا کر۔ دیکھیے نیکی کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد بیٹھ کر دعا کرے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں۔ اچھا یہاں مفسر کہتے ہیں دیکھیے آپ کے فقیرانہ انداز دیکھیے زبان میں بھی فقیری ہے اور آپ کے دل کے اندر بھی فقیری ہے اور حالت بھی فقیرانہ ہے، پھٹے پرانے حالت میں، پھٹے پرانے حالت بھی، لیکن حالت فقیرانہ اور جو پکار رہے ہیں وہ بھی فقیرانہ، اور دل کے اندر عاجزی بھی فقیرانہ ہے، اور اس انداز میں کہہ رہے ہیں اے میرا رب جو بھی تو مجھ پر خیر نازل کر دے میں اس کا فقیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ افتقار کا عالم لے کے دعا کرو تو اللہ کیسا عطا کرے گا؟ دیکھیے بیوی نہیں ہے، ایک پاک باز بیوی عطا کی، نوکری نہیں تھی 8-10 سال کی نوکری عطا کی، گھر نہیں تھا گھر عطا کیا، وطن نہیں تھا وطن عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دعا اور اتنے سارے انعام۔ اور ایک مفسر تو یہاں لکھتے ہیں یہ دعا کی برکت تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، تو نبوت بھی اس دعا کے بعد ملی ہے۔ آپ وہاں سے جب لوٹے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے ٹھنڈ کے اندر ایک روشنی نظر آ رہی ہے، آگ جلتا ہوا، ایک پیڑ ہے جو جل رہا ہے اور جتنا جل رہا ہے اتنا ہرا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیڑ جلتا ہے تو ہرا ہوتا ہے یا وہ سوکھتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ بھی جتنا وہ جل رہا ہے اتنا ہرا ہو رہا ہے، تو دیکھ کر وہاں کھڑے ہو گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نبوت عطا کی ہے، کہا یہ دعا کی برکت تھی۔ تو کتنے سارے انعام ملے اس انداز میں جب رب کو پکارا جاتا ہے تو اللہ ایسے انعام کرتا ہے۔ اور ایک اور دعا لے کر جائیے، کیا ہے؟ حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اس میں تو بڑی اہم بات ہے، وقت نہیں کہ میں بیان کروں، مختصر یہ کہ پہلے دعا کیا تو کہا رب، اللہ اکبر، رب کے ساتھ رب ابنی لی عندک، کہا اپنی طرف سے، تو اپنی پاس سے اے میرے رب، کیوں؟ تو اپنے پاس اپنا پڑوس میں کیا عطا کر؟ عندک، اپنے پڑوس میں کیا کر؟ بیتن، ایک گھر